السلام علیکم دوستو، آج آپ نے یہ بات توجہ سے سننی ہے۔ دوستو، اگر میری یہ بات غلط ہو تو آپ کی ہر دی گئی سزا مجھے قبول ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ بھائی ہم لوگ ناکامی کو پسند کیوں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ تو ناکامی کو پسند نہیں کرتے، لیکن دوستو یہ صرف ہماری زبان کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دل سے ناکامی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ ہم دن بدن ناکامی کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بھائی ناکامی کہتے کسے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے پھر سنیے۔ دوستو دیکھو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 5 ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہیں، آپ کو تباہی، نقصان، گھاٹے اور خسارے میں ڈالتی ہیں۔ دوستو، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں میں لت پت کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ شمس میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کیا وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ دوستو، یہ آیت تمام گناہوں کو شامل ہے، چاہے وہ جو بھی گناہ ہو وہ انسان کو ناکامی کی طرف لے کر ہی جاتا ہے، لیکن دوستو بالخصوص یہ گناہ ہیں جن میں سے نشہ کرنا، خودکشی کرنا، اور اسی طریقے سے حرام خوری کرنا، زنا کاری کرنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا۔ دوستو یہ گناہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ دوستو، اب میں آپ لوگوں کو اس سلسلے میں جو دوسرا کام بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوستو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ سنیے، سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی، اگر تو نے بھی شرک کیا تو میں رب رحمان تیرے بھی اعمال ضائع کر دوں گا اور تو بھی خسارہ پانے والوں میں سے ضرور ہو جائے گا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے کی وجہ سے خسارہ پانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں تو بھائی مجھ جیسا ایک امتی شرک کرنے کی وجہ سے خسارہ پانے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یار پھر ہم شرک سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ اور دوستو شرک ہے کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا۔ اب دوستو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو تیسری بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کیا ایمان والو، خبردار تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ دوستو ہوتا کیا ہے کہ آج اذان ہو جاتی ہے، ہم لوگ مال کمانے کے لیے اپنی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مال کمانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا نا تو مجھے خسارہ پڑ جائے گا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نقصان یہ نہیں کہ تم نماز پڑھنے جاؤ گے، نقصان تو یہ ہے کہ تم نماز کو چھوڑ کر اپنے کاروبار پر بیٹھے ہو۔ دوستو اب اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو چوتھی بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آخرت میں گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ دوستو آج کفار لوگ چاہے دنیاوی زندگی کے کتنے ہی مزے کیوں نہ اڑا لیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ کبھی ایسے نہ کریں۔
دوستو اب اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو پانچویں بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لینا اور اس کی بات ماننا اور اس کے جناب پیچھے چلنا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، کہ لوگوں یاد رکھنا یہ جو شیطان ہے، شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو اب ظاہر بات ہے کہ جو بندہ دشمن کی بات مانے گا تو بھائی دشمن اسے ناکام ہی کرے گا، اور کیا کرے گا دوستو لیکن عجیب بات یہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ دوستو عجیب بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ہم نے اس کو اپنا دوست سمجھ لیا۔ دوستو یہ بات برحال اچھی نہیں ہے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور یہی تو وجہ ہے کہ ہم دن بدن ناکامی کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دوستو ملتے ہیں کسی ایسی ہی امیزنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔